نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ طه و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت کریمہ، آیت نمبر 17، رب العزت ارشاد فرماتا ہے: مشرکین کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اس آیت کریمہ میں کفار اور مشرکین کی نیکیوں کے مفید نہ ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو۔ بغیر ایمان کی نیکی قیامت کے دن نجات کا سبب نہیں بن سکے گی۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کا سبب یہ بنا کہ جنگ بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت عباس بھی تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ نے رشتہ داری کا پاس بھی نہ کیا اور میدان بدر میں آ کر حضور کی مخالفت کی، اس بے وفائی پر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ آپ کو ہمارے عیب تو نظر آ گئے مگر ہماری نیکیاں آپ نے نہیں دیکھی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ تو حضرت عباس جواب دیتے ہیں کہ ہم کعبے کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کے کام آتے ہیں، ہو سکے تو انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مساجد کی تعمیر کا حق انہی لوگوں کو ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کو مانا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور اعمال صالح کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ ایمان شرط ہے۔ مسجدوں کے آباد کرنے کی جو ہے وہ کئی صورتیں ہیں، صرف تعمیر کرنا ہی نہیں۔ تعمیر کی جس قدر صورتیں ہیں وہ تو یہی ہیں: فرش بنانا، مرمت کرنا، چٹائیاں بچھانا اور مسجد میں چراغ جلانا، روشنی کا انتظام کرنا۔ مگر مؤذن کا اہتمام کے وقت پر اذان ہو، یہ بھی تعمیر میں شامل ہے۔ امام کی تقرری کے وقت پر نماز باجماعت ہو، یہ بھی تعمیر کا حصہ ہے۔ وضو کے لیے اہتمام، یہ بھی تعمیر میں شامل ہے۔ نمازیوں کے لیے آرام اور سہولت کا اہتمام، صفائی کا خیال، یہ سارے معاملات جو ہے وہ تعمیر کے اندر داخل ہیں، اور یہ کام کرنے کا کفار کو کوئی حق نہیں۔ یہ ایمانداروں کا ہے اور انہیں ہی قیامت کو فائدہ ہوگا۔ کفار نے فرمایا گیا، یہاں پر کفار سے فرمایا گیا ہے کہ اگر کعبے کی کنجی حجاج کی خدمت پر فخر نہ کریں، جب تک وہ اپنے شرک اور کفر پر جمے ہوئے ہیں انہیں یہ کام مفید نہیں ہو سکتے۔ یہ عجیب بات ہے، اسلام کی مخالفت بھی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بھی رکھے، پھر حاجیوں کی خدمت کا دعویٰ غلط ہے۔ مساجد کی آبادی حق کا جو ہے وہ حق صرف انہی لوگوں کو ہے جو ایماندار ہوں، نماز کے پابند ہوں، قیامت کے دن کو مانیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات جو ہے واضح ہو رہی ہے کہ مساجد کی تعمیر کے لیے کفار سے چندہ نہ لیا جائے۔ کافر کی آمدنی اس کے کفر کے باعث حرام ہے اور مسجد پر حرام مال نہیں لگایا جا سکتا۔ بعض مقامات پر ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو مساجد کے لیے چندہ دیتے ہیں اور مسلمان ہندوؤں کو مندر کی تعمیرات کے لیے امداد کرتے ہیں۔ یہ صورت جو ہے وہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن مقدس نے مشرکین اور کفار کو نجس فرمایا ہے اور مساجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ کفار کی بنائی ہوئی مسجد شرعی طور پر مسجد نہیں ہوگی۔ ہاں، کسی نے وہاں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔
آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام شریف کو آباد کرنا اس کے برابر ٹھہرایا ہے جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ کفار مسجد حرام کی خدمت کر کے ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایک مفہوم یہ بھی واضح ہے کہ وہ مسلمان جسے کعبے کی خدمت تو میسر ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور جہاد فی سبیل اللہ میسر نہیں، ایسے مسلمان سے وہ مسلمان بہتر خوش نصیب ہے جسے صحابیت کا درجہ حاصل ہے اور جہاد فی سبیل اللہ میں بھی وہ شامل ہے۔ اس آیت مقدسہ کے شان نزول کا سبب یہ بنا، ایک موقع پر حضرت طلحہ ابن شیبہ نے فرمایا مجھے اللہ نے عزت دی ہے کہ کعبہ شریف کا کنجی بردار جو ہے ہوں، اور یہ شرف کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ اس محفل میں حضرت عباس نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، میں حاجیوں کو زمزم شریف جو ہے وہ پلانے کی خدمت انجام دیتا ہوں۔ اس محفل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، آپ نے فرمایا مجھ پر بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، میں نے دونوں قبلوں کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں اور رسول اللہ کی معیت میں جہاد بھی کیا ہے۔ پہلے دونوں نے کعبے کی خدمت، حاجیوں کی خدمت کا ذکر کیا، اور شیر خدا رضی اللہ عنہ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا ذکر کیا۔ آیت مبارکہ ان کے حق میں نازل ہو گئی اور اس وقت تک حضرت طلحہ اور عباس ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت طلحہ کو کعبے کی چابی اور زمزم پلانے کی خدمت سپرد کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو فرمایا آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں، تو حضرت عباس نے کہا میرے پاس یہاں کعبے کی خدمات ہیں، میرے بعد کون انجام دے گا، میں ان خدمات سے محروم ہو جاؤں گا۔ ان کی تردید اور حضرت علی المرتضیٰ کی تائید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ مشرکین مکہ سے جو ہے وہ یہود نے کہا ہم کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حجاج کو پانی پلاتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، حضور ان کے ساتھی اس نعمت سے محروم ہیں، بتائیے ہم دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو یہود نے کہا مشرکین بہتر ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ایمانداروں کے حق میں نازل ہوئی۔ آیت مقدسہ میں قریش مکہ کو فرمایا گیا ہے کہ تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا بہت پیچھے ہے، اور وہ لوگ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، حضور کی صحبت میں رہے، وہ تم سے قرب خداوندی میں بہت آگے ہیں۔ آیت مبارکہ سے واضح ہے کہ اللہ کے برگزیدہ نیک صالح بندوں پر اعتراض ہو تو جواب خود خدا دیتا ہے۔ طلحہ و عباس نے اعتراض کیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں قدرت نے جواب دیا۔ آیت نمبر 20 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے یہاں ان کے بلند درجے ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں فرماتا ہے ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے رحمت کی اور رضامندی کی اور ان کے باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ اس کے پاس بڑا ثواب ہے۔ پہلی آیات مقدسہ میں ذکر تھا کہ ایماندار اور مجاہد دوسرے لوگوں سے افضل ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں اسی کی وضاحت ہے کہ مسجد حرام کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ ساری باتیں آرام سے انجام پا جاتی ہیں، مگر ہجرت اور جہاد وہ عبادتیں ہیں جو نہایت ہی محنت طلب اور مشقت سے انجام پاتی ہیں۔ مہاجر کو جو ہے وہ گھر بار چھوڑ کر سفر کرنا پڑتا ہے،
وطن سے دوری ہوتی ہے، مجاہد اپنا مال اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور مہاجر اور مجاہد کا مقام جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ الذین سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا اور قربان ہو گئے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس سے مراد اخلاص اور خلوص رضا الہی کے علاوہ کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے۔ الذین سے قیامت تک کے ایماندار مہاجر مجاہد مراد لیے جائیں تو بھی آیت مبارکہ واضح ہے، اور ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ایمانداروں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایمان، ہجرت، جہاد اور تین ہی انعامات کا ذکر ہے: رحمت، رضوان اور جنت۔ آیت مبارکہ میں ایمان کو ہجرت اور جہاد سے پہلے ذکر فرمایا، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ایمان سب اعمال صالح سے پہلے ہے، تمام نیک اعمال سے پہلے ایمان ہے، اور اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ کفار و مشرکین کے اچھے کام انہیں قیامت کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے کہ وہ مرکزی دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ ہاجرو کے ارشاد گرامی سے واضح ہو رہا ہے، مہاجر صحابہ انصار صحابہ سے آگے ہیں کہ ملک چھوڑا، دکھ اٹھائے، مصیبتوں میں رہے۔ انصار صحابہ کا مقام بھی بلند و بالا ہے، رسول اللہ کا خیر مقدم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مہاجر صحابہ کو پناہ دی، اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، اور انصار صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ آیت کریمہ میں لفظ فی سبیل اللہ جہاد کے فلسفہ جو ہے اس کو نمایاں کر رہا ہے کہ اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے، اس سے مراد ملک گیری نہیں، حکومت بادشاہت پر قبضہ نہیں، دشمن کو ذلیل کرنا اور پامال کرنا مقصود ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے، خلوص ہے اور ایثار ہے۔ فتح مکہ پر بدترین دشمنوں کو چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، یہ جو ہے ہماری اس تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ اور آیت مقدسہ میں صحابہ کی جو جان نثاریوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، ایمان، جہاد، ہجرت کے لیے کس قدر دکھوں میں یہ لوگ مبتلا رہے، اور پھر ان دکھوں کو کس قدر ایثار اور محبت سے سینے سے لگایا، پھر ان کے اس انداز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی بے شمار ہوئے، جن کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ خوشخبری ہے، رحمت ہے، جنت ہے، رضامندی ہے اور نعمتیں ہیں، ہمیشہ کا قیام ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے باپ، دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے محبوب کریم، آپ کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، دادا اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری ہجرت، تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اپنا حکم لے آئے، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ میں کفار سے الگ تھلگ رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور ان سے پیار اور محبت کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ پہلی آیت مقدسہ میں ارشاد تھا، کفار کو مسجد حرام کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی تعمیر کرنا مفید نہیں ہوگا کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کی دوستی، پیار، محبت بھی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، اسلامی ریاست کے اندر بطور ذمہ رہنے والے کفار سے جو ہے وہ لین دین کا کاروبار، تجارت میں تعلقات مضر نہیں ہے، ان سے دلی لگاؤ کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔
اور اس آیت کریمہ کے اترنے کا سبب یہ لکھا گیا ہے تفسیر خازن کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے مسلمانوں کو ہجرت کرنا لازم ہو گیا تھا، بلا وجہ وہاں رہنا حرام ہو گیا، اور اس حکم کے پیش نظر جب لوگوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بال بچے عزیز قرابت دار ان سے لپٹ گئے اور عجز اور انکساری سے کہا ہمیں کن کے سہارے پر چھوڑے جا رہے ہو؟ ان کی اس عجز اور انکساری پر وہ لوگ رک گئے تو پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اپنے باپوں بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو اسلام پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایمانداروں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے جو باپ دادے بھائی بھتیجے ایمان کے مقابل کفر سے محبت کریں تو تم انہیں دوست نہ بناؤ، قول عمل سے ہر طرح سے الگ ہو جاؤ، جو انہیں دوست کہے گا وہ ظالم ہو گیا اور کفر سے محبت بھی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اے محبوب آپ تمام مسلمانوں سے کہہ دیں اگر تمہارے باپ دادے بیٹے پوتے بھائی بھتیجے تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارتی کاروبار جس کے گھٹ جانے کا فکر کرتے ہو، تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں جن میں شوق و محبت سے رہ رہے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیاری ہوں اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہو، ان کی وجہ سے اللہ کے احکام نہ مانو تو پھر اللہ کے عذاب کا تم انتظار کرو، کفار تم پر غالب ہو جائیں گے، رسوائی ہوگی۔ آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب سے زیادہ حق خدا اور اس کے رسول کا ہے۔ خدا اور رسول کے مقابلے میں کفار کی دوستی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہاں کفار رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ان سے صلہ رحمی کے پیش نظر تعلقات وہ منع نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں میرے پاس آتی ہے، وہ اسلام سے اعراض کرتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ غرض یہ کہ کفار اور مشرکین سے دوستی اور محبت کو منع کر دیا گیا اور بغیر دوستی اور محبت ان کے ساتھ لین دین خرید و فروخت حسن سلوک کرنا یہ جائز ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک ماہ کے ادھار پر طعام خریدا، کھانا خریدا، اور اس کے پاس اپنی جو ہے وہ زرہ گروی رکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دین میں مرکز ہے، آپ کی محبت آپ کی اطاعت ہی دین ہے، محبت کا اعلیٰ مقام یہی ہے کہ محبت طبیعت پر بھی غالب آئے اور محبوب کے حکم کی تعمیل کی لذت ہر تلخی کو بھی لذیذ بنا دے۔ اسی آیت مبارکہ پر سورہ توبہ کے تیسرے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عہد و پیمان کو نبھانے والیاں بنائے اور ہمیں منافقین سے محفوظ رکھ کر سچائی نصیب فرمائے، ہمیں صبر اور استقامت عطا فرمائے اور منکرین پر فتح نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے اور اپنی رضا کا عمل ہم سب کو نصیب فرمائے اور منافقین کے شر سے حفاظت فرمائے اور ان کی چالوں سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری اور نجات ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔